अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्राइट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो उन्होंने गरीब आवाम के लिए एक ऐलान किया, और ये ऐलान जो है ज़मीन देने का किया है। यानी कितने एकड़ ज़मीन दी जाएगी गरीब आवाम को। तो इस हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है जो इस वीडियो के थ्रू आप जान सकेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल ब्राइट वर्ल्ड पर हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक वक्त पहुंचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वीडियोस की फॉर्म में आपके साथ वक्त शेयर करता रहता है। तो जी व्यूअर्स, देखिए मुकम्मल वीडियो बगैर वक्त ज़ाया किए बगैर के वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने गरीब आवाम के लिए कितने एकड़ ज़मीन जो है वो देने का फैसला किया है। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। ऐसे लोग जिनके बिल्कुल ज़मीन नहीं थी तो उनको जो है कितने एकड़ ज़मीन दी जाएगी। जी व्यूअर्स, सुनिए मुकम्मल रिपोर्ट और देखिए कि ये खबर जो है क्या बताती है। पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में, ये आज मैं पहली बार बात करने लगी हूं, पूरे पंजाब के तूलो अर्ज में हुकूमत के पास हुकूमती मलकियत में जो ज़रई ज़मीनें हैं उसकी तादाद लाखों एकड़ में है। तो मैं वो तमाम ज़रई ज़मीनें पंजाब के वो गरीब अवाम जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, हम उनको 3 से 5 एकड़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रई ज़मीनें अलॉट करेंगे और उस पे फसल उगाने के लिए उनको किसान कार्ड देंगे ताकि वो अपना बीज ले सके, अपना फर्टिलाइजर ले सके, अपना पेस्टिसाइड ले सके और उनको वो बिल्कुल उनको वो भी देंगे जो मशीनरी के लिए अगर उनको कर्जा चाहिए वो भी देंगे, रियायती निर्खों पे उनको मशीनरी भी फराहम करेंगे। तो इस वक्त पंजाब का 2.5 लाख एकड़ हम देने जा रहे हैं पंजाब के गरीब आवाम को, अपना खेत अपना रोजगार में इंशाल्लाह ताला। क्योंकि यहां पर यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं, यंगस्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं। कल मैं टीवी देख रही थी तो मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे और उनको था कि बड़े नारे लगेंगे, बड़े लोग वाह वाह करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जो बयानिया चलाया था वो अब लोगों के दिलों में घर कर गया। तो एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, जहां जाली हुकूमतें हैं, सो कॉल्ड जाली हुकूमतें, वहां पर सूबे, जाहिर है उनका इशारा पंजाब की तरफ था और फेडरल की तरफ था। हमें ही जाली कहते हैं ना वो, कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं। हकीकी हुकूमत है वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? 13 साल मेरे बच्चों कोई छोटा अरसा नहीं होता। 13 साल, यहां 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की किस्मत बदली है। 13 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता। तो मेरे बच्चों याद रखना कि जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है, जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की खा जाती है, जाली हुकूमत वो होती है जो बेहिस हुकूमत होती है, जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है, जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का अमन खा जाती है, जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की खुशी खा जाती है। केपीके में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, वो जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब केपीके के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। और जब वहां पर कहा जाता है कि हमें अच्छे अस्पताल दो, पंजाब की तरह अच्छी इलाज की सहूलत फराहम करो, तो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे। जब केपीके की आवाम से लोग रोजगार का सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है।
اب لوگ شعور کو کمائی کا ذریعہ بنائیں گے. جب KPK کے لوگ ان سے اچھی سواری مانگتے ہیں, گرین الیکٹرو بس مانگتے ہیں, میٹرو مانگتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. تو کیا شعور پہ بیٹھ کے لوگ سڑکوں پہ ٹریول کریں گے؟ آواز آ رہی ہے مجھے آپ سب کی؟ آ رہی ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں, ورکر کے لیے شعور الگ ہے اور وہاں پر حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور الگ ہے. ورکر کے لیے شعور یہ ہے کہ ورکر کے بچے کو کہا کہ فتنہ فساد پھیلا دو, دنگا فساد کر دو, آگ لگا دو, ملکی املاک کو جلا دو, اور وہ ورکر کا بچہ جو ہے وہ اس شعور کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہے. اور اس بچی نے کہا کہ لوگوں کے, ورکروں کے, ووٹروں کے بچے تو اس وقت جیل میں سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں, اور آپ کے بچے جن کے پاس انفلوئنشل سفارش تھی وہ آج جیلوں سے باہر آ کے اپنے اپنے محلات میں آرام کر رہے ہیں یا ملک سے دور جا چکے ہیں. اور شعور, ووٹر کے لیے شعور فرق ہے, ورکر کے لیے شعور فرق ہے, اور حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور فرق ہے. ووٹر کے بچہ جیل میں ہے, ورکر کا بچہ جیل میں ہے, اور اپنے بچے کو کہا ہوا ہے کہ برطانیہ میں بیٹھے رہو, واپس نہ آنا, کہیں آپ کو گرم ہوا نہ لگ جائے. اور جواب دیتے اس بچی نے کہا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو جواب میں میں کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی اپوزیشن کی پارٹی سے. اگر جواب ہوتا, اگر کوئی کام کیا ہوتا تو وہ اپنے منصوبے گنواتا. وہ کہتا یہ ہے اپنی چھت, اپنا گھر, یہ ہے اپنا کھیت, اپنا روزگار, یہ ہے اپنی گرین الیکٹرو بس, یہ ہے 30,000 کلومیٹر سڑکوں کا جال, یہ ہے مثالی گاؤں, یہ ہے پینے کا صاف پانی, یہ ہے گجرانوالہ میٹرو, یہ ہے کسان کارڈ, یہ ہے فیصل آباد میٹرو, یہ ہے آپ کا جو ایک اپنا روزگار ہے. اتنی سکیمز ہیں کہ میں بتاتے بتاتے بھول جاتی ہوں کون کون سی سکیمز ہیں. اور پھر میں نے کل ٹی وی میں دیکھا کہ خیبر پختونخوا کا ایک سپوکس پرسن کہہ رہا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھا رہ جاتا ہے, اور دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کے پھرتی ہے. بھئی تم بھی جہاز لے لو, لیکن تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ ملک کے اندر جب میں جہاز لے کے جاتی ہوں تو کسی منصوبے کا افتتاح کرنے جاتی ہوں, جیسے آج میں جہاز پہ بیٹھ کے راجن پور میں بسز کا افتتاح کرنے آئی ہوں. تم جہاز لے کے جاؤ گے کدھر؟ اڈیالہ میں جہاز لینڈ نہیں کرتا. اور ابھی انہوں نے کہا یہ برازیل چلی گئی جہاز لے کے. آپ جانتے ہو میں برازیل کیوں گئی تھی؟ برازیل والوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں ستھرا پنجاب کا ماڈل برازیل میں پوری دنیا کو پریزنٹ کروں. وہ ماڈل جو اس وقت دنیا کا ایک ہی حکومت کے نیچے سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے, جس کا ماڈل نہ صرف یہ کہ ہم سے KPK حکومت نے مانگا, ہم نے دے دیا ہے, بلکہ برمنگم کی لوگوں نے ہم سے وہ ماڈل مانگا ستھرا پنجاب کا. فوربس میگزین نے, BBC نے, تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے, پبلیکیشنز نے ستھرا پنجاب کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کی تعریف کی. تو میں تو وہ ماڈل پریزنٹ کرنے برازیل گئی تھی, سیر کرنے تو نہیں گئی تھی. تم اگر کسی دوسرے ملک میں جاؤ تو کیا پریزنٹ کرو گے؟ ایک کام نہیں ہے تمہارے پاس بتانے کے لیے دنیا کو کہ میں نے یہ کیا. کیا دنیا کو یہ کہو گے کہ میں نے شعور دیا لوگوں کو؟ بڑی عجیب سی بات ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں اس وقت خوشی کا ماحول ہے. لاہور میں ہم بسنت منا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں ایک خوشی کا, ایک سیلیبریشن کا ماحول ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ لوگ صرف بسنت کا جو تہوار ہے وہ منا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے دل خوش ہیں. عوام کو پتہ ہے کہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ, ایک ایسی حکومت ہے جو لوگوں کا خیال کرتی ہے, ان کے لیے پریشان ہوتی ہے, ان کے لیے فکر مند ہوتی ہے. ابھی لاہور میں جو داتا صاحب کے سامنے گٹر میں ایک ماں اور بچی گر گئے, میں اتنے راتوں سے سو نہیں سکی.
اور میں نے تمام اپنے آفیسرز کو کہہ دیا, یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, میں نے ان کو کہا ہے جس نے کام کرنا ہے وہ رہے, جس نے کام نہیں کرنا وہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے. ایک ہوتی ہے بے حسی, ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, ایک ہوتی ہے بے حسی اور لاپرواہی. اس کے درمیان میں ایک لکیر ہے. جو بے حسی سے کام لیتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کب کس طرح اللہ تعالیٰ کو اور عوام کو اپنا جواب دیں گے. تو جب تک آپ اپنے حکمران سے سوال نہیں کرو گے تب تک آپ کی حکومتیں سوئی رہیں گی, بے حسی کا مظاہرہ کرتی رہیں گی, نالائکی کا مظاہرہ کرتی رہیں گی, نکمے پن کا مظاہرہ کرتی رہیں گی. اور وہ حق جو آپ کا ہے, اچھی تعلیم, اچھا علاج, اچھی سڑکیں, اچھی سواری, اچھا روزگار, یہ آپ کا حق ہے. اور یہ حق آپ کو مانگ کے نہیں ملنا چاہیے, یہ حق آپ کو آپ کی دہلیز پہ پہنچانا چاہیے. جس طرح پنجاب میں کوئی یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں اور کلینکس آن ویلز ہیں, یہ لوگوں کی دہلیز کا دروازہ کھٹکا کے ان کا علاج کر رہے ہیں. اگر آپ کو انسولین کی ضرورت ہے, آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو انسولین پرووائڈ کی جاتی ہے. 60 دن کا آپ کا میڈیسنز کا سٹاک آپ کو آپ کی دہلیز پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. ستھرا پنجاب کے ورکر آپ کی گلی میں آواز لگاتے ہیں کہ اگر کوئی گھر رہ گیا جہاں سے ہم نے کوڑا نہیں اٹھایا تو وہ ہمیں بتائے, ہم اٹھا کے لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے پنجاب کے عوام کی, راجن پور کے عوام کی, اپنے بزرگوں کی, اپنی ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی, اپنے بچوں کی خدمت کر سکوں اور ان کو ہر وہ چیز ان کی دہلیز پہ لا کے دوں جس کا انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پنجاب کی خوشیوں کو نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے. بہت بہت شکریہ. میں نے دیکھا ہے بہت بچوں نے میری تصاویر, میری والدہ کی تصاویر اٹھائی ہوئی ہیں. بہت بہت آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آئی لو یو آل. شکریہ. پاکستان زندہ باد.